السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بزرگوں، آج میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا مختصر واقعہ۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں چڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے چڑھتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے تو بنی اسرائیل میں آئے، اور یہ قریش خاندان میں کیسے آ گئے، اور یہ جو ہیں یہ کیسے آئے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں آئے نہیں اور یہ دوسری طرف آ گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ اے اللہ، بنی اسرائیل میں اتنے پیغمبر آئے ہیں، ایک ہمارے اسماعیل کے ذریعے قریش خاندان میں نبی کو بھیج دے۔ تو اللہ نے وہ دعا کو قبول کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش خاندان میں بھیجا۔ تو اسی وجہ سے جتنے بھی یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے ہیں۔ تھوڑے یہودی کہتے ہیں نہیں یہ بھی سچے نبی ہیں اور وہ بھی سچے نبی تھے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بے شک یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اس میں دو انگریزوں نے، یہودیوں نے یعنی ایک سازش رچی کہ کیوں نہ ایک کام کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما رہے ہیں تو یہاں تک ایک دور سے سرنگ بنائی جائے، اور نیچے ہی نیچے ان کے جسم مبارک کو ہم یہاں سے ہٹا دیں۔ تو یہ لوگ پھر دیکھیں، پوچھیں ان کو کہاں ہے تمہارے نبی، کیا ہے؟ تو مطلب ان سے بہت بڑی سازش کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ دن میں تو گھومتے پھرتے تھے اور راتوں رات کھدائی کرتے تھے۔ تو جو وہاں پہ منتظم کار جو تھے ان کو ایک خواب دکھا کہ کوئی دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آنا چاہتے ہیں، اندر ہی اندر کھدائی کر رہے ہیں، اور ان کے چہرے بھی انہیں صاف دکھ گئے۔ تو انہوں نے ذکر کیا بادشاہ سے، پھر پرانا واقعہ ہے، کافی عرصہ ہو گیا اس کو، اور یہ حقیقت بات ہے۔ تو پھر انہوں نے جب اپنے بادشاہ سے کہا، ملک کے بادشاہ سے کہا کہ ہم ایسا خواب دیکھا ہے کہ کوئی دو شخص اللہ کے نبی کی جسم مبارک تک اندر ہی اندر سرنگ بنا کے پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس وہ آنا چاہ رہے تھے اور جسم مبارک کو نکال لینا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، بادشاہ نے کہ بولے کہ دعوت کرو، ایک مرتبہ سب کو بلایا گیا اور دعوت کیا گیا، اور کہنے لگے ان کو پہچانو، ان سے کہا کہ میں کھڑا رہوں گا اور آپ پہچاننا ہو۔ تو انہوں نے جب دعوت کیا تو دیکھا تو وہ اتنے لوگ میں سے وہ دو آدمی نہیں تھے جو یہ کام کرتے تھے، رات کے کھدائی کرتے تھے، سرنگ بناتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا بادشاہ کو، منتظم کار جو وہاں پہ تھے، کہنے لگے ان میں سے نہیں ہے کوئی بھی۔ تو پھر کہنے لگے دوسرے دن پھر بلایا، دعوت رکھا، تو پھر انہوں نے پوچھا اس میں دیکھیے، پھر دیکھا تو اس میں بھی نہیں تھے۔ تو کہنے لگے، انہوں نے قافلے سے پوچھا کہ تمہارے قافلے میں کوئی دو آدمی اور ہیں جو نہیں آ رہے ہیں کیا؟ کہنے لگے نہیں، سب کے سب آ چکے ہیں۔ کہنے لگے سب نہیں آئے ہیں، اس میں اور کوئی باقی ہے، یہ دو باقی ہیں۔ تو پھر ان کو بھی بلایا گیا، ہم بیمار ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، بہانہ کیا تمام طرح کے۔ بہرحال ان کو جب بلایا گیا، جب وہ سامنے آئے تو وہاں کے جو منتظم کار تھے انہوں نے فوراً پہچان لیا، کہنے لگے یہی دونوں تو ہیں جو کھدائی کرتے ہیں رات کو۔ جب ان کو پکڑا گیا، ان کو پوچھا گیا کہ تم ایسی حرکت کر رہے ہو، تو پھر انہوں نے قبول کیا۔ تو پھر اس کے بعد ان کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا گیا ہے، اب جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ان کی قبر کے آس پاس کنارے بہت دور سے اتنا کانچ پگھلا کے ڈال دیا گیا ہے، دیوار کی طرح اندر بنا دیا گیا ہے، تاکہ وہاں پر کوئی بھی پہنچنے کی کوشش بھی کرے تو وہاں پہنچ نہ سکے۔ تو جو اللہ کے پیارے نبیوں کے ساتھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ اس ہرگز برداشت نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سارے راستے اسباب بنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے بتایا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ سارے امت مسلمہ کو چلنا چاہیے، اور وہی ایک صحیح سچا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔